رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدین۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 199 اور 200 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ ثم میں میم پر مشدد ہے، یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ افیض من حیث افاض الناس، افیض میں فا کے ساتھ یا ساکن آ رہا ہے، زوات کے ساتھ واو ساکن آ رہا ہے، یہاں پر دونوں کو ایک ایک الف میں دار کھینچ کے پڑھیں گے۔ من حیث میں نون کے بعد ہا آ رہا ہے، اظہار ہلکی کے 6 حرفوں میں سے، یہاں غنہ نہیں کریں گے۔ افاض الناس میں نون پر غنہ ہے، کھینچ کے بھی پڑھیں گے اس کو اور غنہ کر کے بھی پڑھیں گے یہاں پر۔ واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم، یہاں اللہ کے لام کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور کھینچ کے بھی پڑھیں گے۔ غفور الرحیم میں را دو پیش کی تنوین کے بعد را مشدد آ رہی ہے، ادغام بلا غنہ کے 2 حرفوں میں سے، یہاں پر غنہ نہیں کریں گے، ادغام کر کے پڑھیں گے۔ اچھا اب میرے ساتھ پڑھیے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ اس کا ترجمہ کریں گے۔ ثم افیضوا پھر تم پلٹو، من حیث جہاں سے، افاض الناس پلٹتے ہیں لوگ، واستغفروا اللہ اور بخشش مانگو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ غفور رحیم بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ تو پیاری صالحات، عرفات کا میدان حرم کی حدود سے باہر ہے، دوران حج میں تمام لوگ وہاں جاتے ہیں مگر قریش مزدلفہ سے آگے نہ جاتے، کہتے ہیں کہ ہم حرم کے رہنے والے ہیں۔ اس آیت میں حکم ہوا کہ سب لوگوں کے ساتھ عرفات جانا اور ان کے ساتھ وہاں سے واپس لوٹنا ضروری ہے۔ ثم افیضوا پھر تم بھی لوٹو، روانہ ہو، یعنی اللہ کا حکم ہے کہ حج کے اعمال میں الگ راستہ یا امتیاز نہ اپناؤ بلکہ سب کے ساتھ چلتے ہوئے واپس آؤ۔ جیسے اسکول میں سب بچوں کو ایک ہی دروازے سے آنا جانا ہو، کوئی خاص بچہ یہ نہ کہے کہ میں الگ ہوں۔ من حیث افاض الناس جہاں سے سب لوگ لوٹتے ہیں، یہاں غرور توڑا گیا ہے کہ کوئی خود کو دوسروں سے اعلیٰ نہ سمجھے، خاص طور پر قریش کا یہ خیال ہے کہ ہم عام لوگوں جیسے نہیں۔ جیسے اس کی مثال اسے لیتے ہیں، دفتر میں مینیجر بھی قانون کی پابندی کرے جیسے باقی ملازمین کرتے ہیں۔ واستغفر اللہ اور اللہ سے معافی مانگو، حج جیسے عظیم عمل کے بعد بھی استغفار کا حکم دیا گیا ہے، یعنی انسان کبھی کامل نہیں ہوتا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ بندوں کی چھوٹی بڑی خطاؤں کو معاف فرماتا ہے اگر بندہ رجوع کرے۔ اللہ کی رحمت صرف عبادت تک محدود نہیں بلکہ پوری زندگی میں ساتھ رہتی ہے، جسے ماں بچے کی غلطیوں پر بھی پیار سے سمجھاتی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کی ایک جھلک ہے۔ یہ آیت ہمیں پیغام دیتی ہے کہ دین میں برابری ہے، کوئی خاص یا اعلیٰ نہیں، عبادت کے بعد غرور نہیں، عاجزی ہونی چاہیے، نیکی کے بعد بھی استغفار ضروری ہے کہ جو غلطی ہم سے اس میں ہو گئی ہے اللہ ہم اسے معاف فرما دے۔ اللہ معاف بھی کرتا ہے اور رحم بھی فرماتا ہے۔ عبادت یا نیکی کے بعد خود کو بڑا نہ سمجھیں، دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہیں، ہر حال میں اللہ سے معافی مانگتے رہیں، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ عبادت میں عاجزی، زندگی میں برابری اور ہر حال میں اللہ سے معافی مانگنا ہی اصل کامیابی ہے۔ اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، یہاں قَضَيْتُم میں میم ساکن کے بعد دوسری میم مشدد آ رہی ہے، تو یہاں دونوں میموں کو ملا کر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ میں اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے، کھینچ کے بھی پڑھیں گے۔ آباءکم میں با کے ساتھ الف اور مد ہے، 5 سے 6 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، یہاں پر نون ساکن کے بعد یا مشدد آ رہی ہے، تو یہاں پر ہم ادغام مال غنہ والا قاعدہ کریں گے، ادغام کے ساتھ غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ربنا آتینا میں ان کے ساتھ الف اور مد ہے، 3 سے 4 الف کی مقدار یہاں کھینچ کے پڑھیں گے۔ فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، من خلاق میں نون ساکن کے بعد قار یہ اظہار ہلکی کے 6 حرفوں میں سے، یہاں غنہ نہیں کریں گے، اظہار کر کے پڑھیں گے۔ میرے ساتھ پڑھیے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔
فَإِذَا قَضَيْتُم پھر جب پورے کر چکو تم مناسککم اپنے مناسک حج فاذکروا اللہ تو ذکر کرو اللہ کا کذکرکم جیسا کہ ذکر کرنا ہے تمہارا آباءکم اپنے آباء و اجداد کا او اشد یا زیادہ شدید ذکر کرنا فمن الناس پس لوگوں میں سے کوئی ہے من یقول جو کہتا ہے ربنا اے ہمارے رب آتنا دے ہمیں فی الدنیا دنیا میں وما اور نہیں ہے لہو اس کے لیے فی الآخرتی آخرت میں من خلاق کوئی حصہ۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ تو پیارے صالحات، یہاں ہمیں اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ پھر جب تم اپنے حج کے اعمال پورے کر لو تو اللہ کو یاد کرو جیسا تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ پھر لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں دے دے اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم جب تم اپنے اعمال پورے کر لو یعنی حج یا کوئی بھی بڑی عبادت مکمل ہو جائے تو اصل امتحان اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ جیسے امتحان ختم ہونے کے بعد اصل کردار ظاہر ہوتا ہے کہ طالب علم آگے کی زندگی میں کیسا بنتا ہے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو اللہ کو یاد کرو، عبادت کے بعد بھی اللہ کو یاد رکھنا، نہ کہ عبادت ختم ہوتے ہی غفلت میں ڈوب جانا۔ جس سے کامیابی ملنے کے بعد شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ غرور کرنا چاہیے۔ کذکرکم آباءکم جیسا تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو۔ عرب لوگ حج کے بعد اپنے خاندان اور بڑائیوں کے قصے فخر سے بیان کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا اب یہ ذکر اللہ کے لیے ہو۔ ہم اکثر اپنے خاندان، ذات یا عہدے کا ذکر کرتے رہتے ہیں، یہ اسی کی مثال ہے۔ او اشد ذکر بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر، یعنی اللہ کی یاد ہر چیز سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ سورہ احزاب کی آیت ہے، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کا حکم ہے۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن یقول لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں، یہاں دو طرح کے لوگوں کی طرف اشارہ ہے، جیسے کلاس میں مختلف سوچ کے طالب علم ہوتے ہیں ایسے ہی۔ ربنا آتنا فی الدنیا اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں دے دے۔ ایسے لوگ صرف دنیا مانگتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں، جو صرف نوکری، پیسہ، گھر مانگے مگر کردار اور انجام کی فکر نہ کریں۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، جو صرف دنیا کو مقصد بنائیں، وہ آخرت میں نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو یہ آیت ہمیں پیغام دیتی ہے کہ عبادت ختم ہونے کے بعد بھی اللہ کو یاد رکھو، فخر نہ کرو، نسل اور دنیاوی بڑائی کو مقصد نہ بناؤ، صرف دنیا نہیں آخرت بھی مانگو۔ نیت ہی انسان کا انجام طے کرتی ہے۔ عبادت کے بعد شکر اور ذکر جاری رکھنا چاہیے، دعا میں دنیا اور آخرت دونوں مانگیں، کامیابی پر اللہ کو نہ بھولیں، صرف فائدے نہیں انجام کو بھی دیکھیں۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ عبادت کے بعد بھی اللہ کی یاد اور دعا میں دنیا کے ساتھ آخرت کی فکر اصل کامیابی ہے۔